الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی اور اس کی پہلی نشانی اور بڑی نشانی یہ ہے، جب کوئی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کی محبت اس طریقے سے ہو جس طریقے کو وہ پسند کرتا ہے، تو اس کی عادات، اس کی سوچ، اس کی فکر بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر کسی کی ذات ایسے اثر انداز نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی بات کو پیچھے کر دے۔ دنیا کا طاقتور سے طاقتور آدمی، مالدار آدمی، خوبصورت آدمی، ذہین ترین آدمی، اس کے لیے بہت اہم نہیں ہوتے، اللہ کا حکم آگے ہی رہتا ہے۔ ہم میں ہر بندہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کی محبت ایسی ہے کہ اس کے پاس چائے پر مہمان بیٹھے ہوں تو وہ اٹھ کے نماز کے لیے نہیں آتا۔ ہم اکثر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ایک گاہک کو سودا بیچنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ایک دوست کو خوش کرنے کے لیے حقیقت کو الٹ دیتے ہیں، اور ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں مالدار آدمی کے سامنے اور چودھری آدمی کے سامنے۔ ہم ایسے پسٹ جاتے ہیں، ایسے پسپا پیچھے رہتے ہیں اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ کی باتوں کی مخالفت ہوتی رہے تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ محبت صرف ہم زبان کی حد تک کرتے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر آپ نے حدیث سنی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم 7 بندے مسلمان تھے، غلاموں میں سے، غریبوں میں سے، اور مشرکین کے رؤساء ہم میں سے جس کو چاہتے جو چاہتے مار کے منہ سے اگلوا لیتے۔ حالانکہ یہ سب اللہ سے سچی محبت کرتے تھے، لیکن میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ابن مسعود کہتے ہیں الا بلال ہانت علیہ نفسہ فی ذات اللہ، سوائے بلال کے، بلال کو وہ کچھ بھی کرتے، بلال ان کی مرضی کے مطابق ایک کلمہ بھی اللہ کی شان میں نہ کہتے جو اللہ کی توہین والا ہوتا۔ وہ بلال کو مارتے، تپتی ریتوں پہ لٹاتے، اور مختلف طریقے کے بچوں کو رسی باندھ کر پکڑا دیتے، وہ اس کو گھسیٹتے اور وہ احد احد کی صدائیں بلند کرتے۔ بلال کی ذات، اپنا اس کا نفس، اس کی سہولت، اس کی خوشی اتنی حقیر بن چکی تھی کہ وہ اس نفس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی توہین پر مبنی یا اسلام کے خلاف کوئی کلمہ کہنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہمیں کوئی ایسے کر دینا تو ہم سے جو مرضی نکلوا لے۔ اصل میں یہ اللہ کی محبت کے اندر نقص ہے، یعنی یہ اللہ کی محبت ہماری زبانوں پر ہے، ہمارے دلوں میں نہیں اتری۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث بھی آپ نے سنی کہ آپ کی انگلی خون آلود ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو یوں خطاب کیا، اور یہ آپ نے بھی آپ سنیں گے اور میں بولوں گا، لیکن اس کو تصور میں لائیے اس بات کو۔ ما انت الا اصبع دمیتی فی سبیل اللہ ما لقیتی، تو ایک انگلی تو ہے جو خون والی ہو گئی ہے، اللہ کے راستے میں تکلیف پہنچی ہے جو تجھے پہنچی ہے۔ جس طرح بندہ کسی کو کہتا ہے یار خیر ہے یہ تو ہوا، لیکن دیکھو تم اپنے مقصد کو پہنچے ہو کہ نہیں پہنچے۔ یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ پھر اس کے منہ سے ایسی باتیں نکلتی ہیں، ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اس کو خود، یعنی اس کو عام بندہ سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اب ایک حدیث کے اندر آتا ہے، یہ بھی بخاری میں حدیث ہے، بارش ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یوں آستین کو بلند کیا اور اپنی اس ذرا کے اوپر بارش کے چند قطرے لیے، اور آپ فرمانے لگے انہ حدیث بعہد ربہ، یہ اپنے رب کے قریب سے ابھی آئی ہے۔ یہ بات کہنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کو شاید ہم سمجھ بھی صحیح نہ سکے ہوں۔ یہ بھی اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، اس کے قرب و جوار سے کوئی آتا ہے نا، تو وہ بندہ اس کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ یہ میرے حبیب کے شہر سے آیا ہے یا اس کے قریب سے گزر کے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ سے اتنی زیادہ تھی، اوپر سے آنے والی بارش کو آپ نے کہا یہ اللہ کے قریب سے ابھی آئی ہے، اور اس کو اپنے جسم پہ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حقیقی بس اس کی نشانی یہ ہے، جب دل پر غالب آتی ہے پھر مال، جان، اولاد، دوست، کوئی چیز اللہ کے حکم سے اوپر نہیں رہتی، وہ سب چیزیں اس کے حکم کے تابع ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں،
انسان جب تک کوئی چیز مانگتا نہیں اس کو ملتی نہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ان کے راستے کھولتے ہیں۔ جو اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ سے چاہتا نہیں، اللہ اس کو دیتا نہیں، کیونکہ نقدروں کو اللہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں ہم اپنی زندگی میں کہ اللہ جو تیری خالص محبت ہے وہ ہمیں دے، اور مانگے نہ خالی، اس پر پھر چلنے کی کوشش کرے۔ آپ کا نفس خود بخود فطرت کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا۔ ہم خود بخود اللہ کے پھر وہ اعمال جو ہم سن کر ہمیں مشکل لگتی ہے کہ وہ اتنا لمبا رات کو قیام کیا کرتے تھے اور وہ دن کے روزے رکھا کرتے تھے، یہ ہماری اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ اصل وجہ کہ وہ اللہ کو پہچان گئے تھے اور ہم اللہ کو پہچانے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں یہ چیزیں مشکل لگتی ہیں۔ وہ اللہ کو پہچان گئے تھے، ان کو یہ چیزیں لذت دیتی تھی، اور وہ سب کچھ کر کے بھی اللہ کو کہتے تھے اللہ کچھ نہیں کیا تیرے لیے، اللہ تیری ذات اتنی بڑی ہے، ہم نے تیرے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ سب کچھ اللہ کے راستے میں دے کر بھی کہتے تھے اللہ کچھ نہیں دیا تجھے۔ تو اس لیے اللہ کی کامل محبت حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، اپنے آپ کو جھنجھوڑنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی کامل محبت عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا کی زندگی کا بھی مزہ لے سکیں۔ مزہ اس بندے کی زندگی کا جس نے اپنے رب کو پہچانا اور اس کی عبادت کی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔